پیپلز پارٹی میں تھے اور آج یہ پاکستان تحریک انصاف کو ہولڈ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کر چکے اس وقت سردار طیب خان، سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم کہوں گا طیب بھائی آپ کو. بہت بہت شکریہ جواد صاحب، آپ کو آپ کا بڑا بڑا شکریہ. طیب بھائی بتائیے گا کہ اسلام آباد کی سیاست پہ بڑی گہری نظر آپ رکھتے ہیں. سپریم کورٹ ہو گیا یا جو خاص کر بانی پی ٹی آئی کے جو وکلا جو روز ان کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یا ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اڈیالہ جیل کی جو صورتحال ہوتی ہے، تمام تر چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کی. مجھے بتائیے گا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، تو اب کیا پلان بی یا پلان سی جو بتایا جا رہا تھا اس میں سے کس پلان پہ عمل درآمد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ جواد صاحب پہلے تو آپ کو شکریہ کہ اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے دیا اور میرا اوپینین سننے کی آپ نے موقع فراہم کیا. دیکھیے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا جو پلان سی ہے وہ بڑا واضح اور بڑا جو ہے وہ مستند ہے، اور انہوں نے اپنے تمام وکلا کو یہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی نشان یہ دے دے، پیالہ دے دے، چمٹا دے دے، یہی کچھ ان کو دے رہے اس ٹائم. لیکن جو نامزد ہمارا امیدوار ہے اسی کو 8 فروری 2024 کو جو ہے وہ ووٹ پڑے گا. میں اس پر آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں تو علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے باہر آ کر کے میں نے شاید کوشچن بھی کیا ہے کہ میں نے کہا یہ بتایا کہ آپ کوئی مہم نہیں کر رہے، آپ کا کوئی منشور جو ہے وہ عوام میں آپ نے بھی بتایا ہے. انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی مہم کی، کسی قسم کی منشور وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے جو ہے وہ تمام منشور یہ چیزیں وہ کر چکے ہیں، اپنے جلسے وغیرہ کر چکے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا امیدوار گھر میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ گھر بیٹھا رہے اور ڈٹ کے کھڑا رہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ، تو یقیناً وہ 8 فروری 2024 کو جیت جائے گا اگر وہ ڈٹ کے کھڑا رہے. کسی بھی وہ عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے، اگر اس کو کوئی بھی جو ہے وہ ٹکٹ ملے، مطلب کہ وہ کسی بھی اس کو انتخابی نشان بننے کے بغیر بھی اس ٹائم پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں سارے آزاد ہیں الیکشن کمیشن کے. آزاد حیثیت سے تو وہ انتخابات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح آزاد حیثیت سے ان کو جو انتخابی نشان جاری ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے، کچھ رہنما ہیں تحریک انصاف کے جنہوں نے اعتراض اٹھایا اس پہ کہ جو دوسرے آزاد امیدوار ہیں ان کا جو انتخابی نشان ہے اس سے کافی ملتے جلتے انتخابی نشان دیے گئے ہیں، تو اس سے کافی نالاں ہیں اور اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں. تو اس پہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور جس طرح علیمہ صاحبہ آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہی ہیں کہ اگر ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ گھر بیٹھ جائے تب بھی وہ بآسانی جیت جائے گا، تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ، گراؤنڈ لیول پہ اتنا ہی آسان ہے؟ کیونکہ ایک طرف دیکھیں بلاول بھٹو صاحب بڑی زبردست کمپین کر رہے ہیں، مسلم لیگ نواز بھی جلسے کر رہی ہے اور اچھے بڑے جلسے کر رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ سب کچھ ہو جائے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں علیمہ صاحبہ فرما رہی تھی؟ جی بالکل. اس میں بڑی واضح بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی بات کی، بلاول بھٹو صاحب کی بات کی، شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، آج بھی نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا جو ہے وہ انہوں نے خطاب کیا، 6 منٹ کی غالباً کی اسپیچ کی. مطلب یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ان کو لیول پہ فیلڈ ہی میں یہ نہیں کی جا رہی کہ وہ کوئی کمپین کرے، کوئی جلسہ کرے، یا پھر ان کے اندرونی اختلافات کو لے کر جو ہے وہ میڈیا پہ ایک سلسلے میں پھیلا دی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں. اسلام آباد پنڈی کے اوپر میں بات کریں یا کسی بھی حلقے میں آپ چلے جائیں، لوگوں کا ایک ہی کہنا ہے کہ جس کو چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے وہ نامزد کیا ہے اس کو ہم ووٹ دیں گے. میں اس سے 3 حلقوں میں سروے کر چکا ہوں، 3 حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نامزد امیدوار ہے وہ سر فہرست آ رہا ہے. تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو آپ کسی صورت میں ایک طرفہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے حمایت حاصل ہے، آپ کے ساتھ ریاست کی حمایت حاصل ہے، ہر طرح کی حمایت ہونے کے باوجود اس وقت عوام کے کیونکہ یہ 80 کا دور نہیں ہے، یہ 2024 ہے. اس میں لوگوں کے پاس موبائل آ گئے، نہ کوئی دھاندلی کرنے دیتا ہے، نہ دھاندلی ہو سکتی ہے، نہ دھاندلا کیا جا سکتا ہے، جو کہ اخباروں، ٹیلی ویژن ان چیزوں کو خرید کر بڑے بڑے اشتہارات وغیرہ دے کر آپ نہیں سمجھتا کہ آپ کو جو ہے وہ کسی یہ بتائیے گا کہ جس طرح پارٹی کے آپ نے جس طرح فرمایا کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات بھی ہیں تحریک انصاف میں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے، یہ جو وکلا ہیں جو اس وقت قیادت میں شامل ہیں،
تو عوام تو یہ بھی سوال کر رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا موبائل ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، 2024 ہے، تو عوام تو یہ بھی سوال کر رہی ہے کہ یہ وکلا تو اکثریت ان میں جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس میں اکثریت تو وہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہے ان کا، تو ایسے بھی آ رہی ہیں خبریں کہ یہ تو پیپلز پارٹی نے ہولڈ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کتنی اس میں صداقت ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے؟ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ برسٹر گول صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ انسٹاگرام ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی جانب سے نامزد چیئرمین ہے، وہ پہلے تھے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، میں صرف کسی ایک شخص کا نام نہیں کافی سارے ہیں، لیکن ان کی رائے اس ٹائم کی مختلف لطیف کوزل صاحب اچھے سے سیاستدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اچھے لوگ موجود ہیں پاکستان مسلم نون میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اب چونکہ سارے خان ہے وہ شیر کے انسان بھی تو لکشمی ناری میں شیر معاون کی حمایت کر رہا، بلکہ نون کی اس امیدوار کی حمایت کر رہی ہے جو ماضی میں پی ٹی آئی کے وزیر تھے غلام سرور خان، مطلب وہ نواز شریف پر براہ راست جو تقریریں کرتے تھے، مطلب کہ نازیبا زبان جتنی سرور خان صاحب نے استعمال کی کسی نے نہیں کی۔ جہاں تک بات ہے عمران خان کے جو لوگ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے شمولیت اختیار کی، تو انہوں نے ماضی میں کوئی نازیبا زبان استعمال کی ہو، اس طرح لینگویج استعمال کی ہو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یا اس طرح کی، تو یہ اچھے لوگ ہیں، ہر پارٹی میں جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں یہ دیتے رہے باقی پارٹیوں سے، خاص طور پر آپ کو بتاتے چلے تو اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ فروری 2024 میں پاکستان مسلم پی ڈی ایم کی جو لوگ تھے ان میں جو ہے وہ ابھی بھی خوف ہے کہ اگر بلا وجود رہتا بیلٹ میں تو ان پر آنا ناممکن سا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے بلے کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں، ہم پروسیڈنگ ساری ہم نے سنی ہے، اس میں ٹیکنیکلی بنیادوں پہ ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو وکلا تھے ان کو جو ہے وہاں سے ان کے مخالف فیصلہ آیا، جو ان کے فیصلے جو بھی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ سب کو قبول کرنا تھا، اور اس حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی اس کو پٹیشن میں بھی جائے گی اور اس پر جو ہے وہ اپیل بھی دائر کرے گی، ابھی اپیل کا ان کے پاس آخری آپشن موجود ہے، لیکن ایک بات تو کلیئر نظر ہمیں آ رہی ہے کہ اگر کافی سارے ہیں لیکن ان کی رائے اس ٹائم کی مختلف لطیف کوزل صاحب اچھے سے سیاستدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اچھے لوگ موجود ہیں پاکستان مسلم نون میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اب چونکہ سارے خان ہے وہ شیر کے انسان بھی تو لکشمی ناری میں شیر معاون کی حمایت کر رہا، بلکہ نون کی اس امیدوار کی حمایت کر رہی ہے جو ماضی میں پی ٹی آئی کے وزیر تھے غلام سرور خان، مطلب وہ نواز شریف پر براہ راست جو تقریریں کرتے تھے، مطلب کہ نازیبا زبان جتنی سرور خان صاحب نے استعمال کی کسی نے نہیں کی۔ جہاں تک بات ہے عمران خان کے جو لوگ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے شمولیت اختیار کی، تو انہوں نے ماضی میں کوئی نازیبا زبان استعمال کی ہو، اس طرح لینگویج استعمال کی ہو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یا اس طرح کی، تو یہ اچھے لوگ ہیں، ہر پارٹی میں جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں یہ دیتے رہے باقی پارٹیوں سے، خاص طور پر آپ کو بتاتے چلے تو اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ فروری 2024 میں پاکستان مسلم پی ڈی ایم کی جو لوگ تھے ان میں جو ہے وہ ابھی بھی خوف ہے کہ اگر بلا وجود رہتا بیلٹ میں تو ان پر آنا ناممکن سا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے بلے کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں، ہم پروسیڈنگ ساری ہم نے سنی ہے، اس میں ٹیکنیکلی بنیادوں پہ ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو وکلا تھے ان کو جو ہے وہاں سے ان کے مخالف فیصلہ آیا، جو ان کے فیصلے جو بھی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ سب کو قبول کرنا تھا، اور اس حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی اس کو پٹیشن میں بھی جائے گی اور اس پر جو ہے وہ اپیل بھی دائر کرے گی، ابھی اپیل کا ان کے پاس آخری آپشن موجود ہے، لیکن ایک بات تو کلیئر نظر ہمیں آ رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن جب تک نہیں ہوتے ملک معاشی طور پر استحکام نہیں آ سکتے، ایک اسٹیبلائز حکومت کی پاکستان کی ضرورت ہے، وہ اسٹیبلائز حکومت تب بھی آئے گی جب آپ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے۔ سر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہے،
لیکن جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے جو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق انٹرا پارٹی الیکشن کہا ہوئے اور وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن سر اختلاف جو پارٹی میں ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پارٹی میں اندرونی اختلافات موجود ہیں, تو پہلے سے ہی مشکلات کا شکار تحریک انصاف اور پارٹی میں جو اختلافات ہیں, جس طرح اس دن شیر افضل مروت صاحب کا ایک بیان تھا, وکیل ہیں پی ٹی آئی کے حامد خان تو ذہنی بیمار شخص ہے, شیر افضل مروت صاحب یہ فرما رہے ہیں, تو یہ پارٹی میں جو اختلافات ہیں, مزید کیا اختلافات ہیں, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے, اور کتنے لوگوں میں یہ اختلافات ہیں, اور یہ اختلافات پاکستان تحریک انصاف کو کیا مزید مشکلات کی طرف لے کے جائیں گے؟ دیکھیے, ہر ایک پارٹی میں ایک جمہوریت ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے, وہ مخالف رائے بھی ہوتی ہے. اب یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں, سیاسی پارٹی ہے, اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. جہاں تک شیر افضل خان مروت صاحب کی بات ہے تو ان سے آج چیئرمین پی ٹی آئی کی ابانی چیئرمین کی ملاقات ہوئی تھی ڈیالہ جیل میں, اور انہوں نے جو ہے وہ مروت صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ سندھ اور خیبر پختونخوا, مروت صاحب نے کہا کہ میرا خواہش تھی کہ مجھے پنجاب میں جو ہے وہ ذمہ داری ملتی ہے الیکشن کمپین کی, لیکن سندھ اور خیبر پختونخوا میں جلسے میٹنگ جتنے بھی الیکشن کی کمپین ہے اس کی عمران خان نے آج باضابطہ طور پر اجازت دی ہے. اور جو میڈیا پر جو ہے ایک نوٹیفکیشن چاہ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ شیر افضل خان مروت کی جو انتخابی مہم ہے اس کو معطل کیا گیا, اور پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے ان کو اسلام آباد میں طلب کیا ہے. آج شیر افضل خان مروت نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور عمران خان اس سے لاعلم تھے, انہوں نے کہا کہ یہ میری بغیر اجازت کے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, آپ اپنی الیکشن مہم جاری رکھیں اور پارٹی میں نظم و ضبط قائم رکھیں. جہاں تک عامر خان صاحب کی بات ہے تو عمران خان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ عامر خان ایک سینئر فاؤنڈر ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ میری بات کی بات پر نہیں سنتے, لہٰذا آپ اگر وہ کرتے ہیں کوئی بات آپ سے وہ کہہ دیتے ہیں تو آپ اس کو نظر انداز کریں. لیکن شیر افضل خان مروت صاحب نے یہ خان صاحب کو بھی آج واضح کہا کہ میں اگر وہ میرے بارے میں یا مجھ پر کوئی تنقید کریں گے تو میں تہذیب کے دائرے میں رہ کر ان کو جواب ضرور دوں گا, کیونکہ میں مروت کے دنوں سے چپ نہیں رہتا, میں جھوٹ کو یوٹیوب پر بھوتان گئے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو میں تک اس میں اختلاف رائے ہے, شیر افضل خان مروت جو ہے فرما رہے ہیں کہ اختلاف رائے تو ہوتا ہے, حق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, لیکن جس طرح یہ گفتگو ہوتی ہے نا اختلاف رائے کے لیے آپ کو بڑے محتاط الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. اب اس طرح کا لفظ استعمال کرنا ایک اپنے کولیگ وکیل کے ساتھ کے ذہنی بیمار شخص ہیں, تو اس چیز سے عوام میں کیا رد عمل جاتا ہے, برا رد عمل جاتا ہے کہ یہ بہت ہی برے طریقے سے, کیونکہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ سخت الفاظ چنے ہیں شیر افضل صاحب نے, اور اس کے بعد مزید بھی آپ کہہ رہے ہیں اختلافات ہیں, تو پارٹی تو آگے ہی مشکلات کا شکار ہے, تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ لوگ تو مزید اس کو مشکلات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آج شیر افضل خان مروت کے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گول کے ہمارا جو ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ایک بندے کا کسی کے دوسرے سے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, رائے مختلف ہو سکتی ہے. اس کو آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جو 3 سے 4 گھنٹے کی ملاقات کی بیرسٹر گول صاحب کی بھی اور شیر افضل خان مروت کی بھی, تو انہوں نے باضابطہ اس میں سارا کچھ سال آؤٹ ہوا, اور خاص طور پر جو آج ٹکٹ جو پیمنٹ تھے اس کا بھی جو ہے 2 دنوں میں جو ہے وہ باضابطہ اعلان ہو جائے گا. جو مرجاتی کارکنان کے جو تحفظات چیئرمین بانی چیئرمین سے کہ ان کو نظر انداز کیے گئے, ان کو ٹکٹ وغیرہ بھی تقسیم کیے گئے, اس پر بھی جو ہے وہ نظر ثانی فہرست جو ہے وہ جلد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے آفیشیل ویب سائٹ اس سے اپلوڈ ہو جائے گی. باقی جہاں تک بات رہی اختلاف آئے گی یا پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کی, یا اب بہت ساری سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے, اور جو دھاندلی کا جو پلان ہے, جو سیٹوں کا پلان ہے, آگے جو حکومت بننے جا رہی ہے, یا میاں نواز شریف صاحب کے جو لاڈلے ہیں وہ ہمیشہ سے لاڈلے رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے جو ہے اقتدار کی جو ہے راہ ہموار کی جائے, لیکن وہ اس بار ممکن نہیں ہو سکے, کیونکہ آپ جو 25-24 کروڑ عوام ہے اس کے ووٹ کے حق پر کسی قسم کا آپ ڈاٹا نہیں لگا سکتے, نہیں مار سکتے. میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز علی محمد خان صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی, انہوں نے بھی جو ہے وہ باضابطہ یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو بانی چیئرمین کے نوجوانوں کو شہید کیا, اور وہ بچے نہیں, وہ اس ملک میں ہی ہے, 5 مہینے سے زائد ہوئے ڈیالہ جیل میں موجود ہیں. پہلے وہ 2.5 مہینے جو واٹر جیل میں رہے, اور انہوں نے اب کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا, کوئی ڈیل نہیں کی, کوئی یہاں سے 25-24 کروڑ عوام ہے
اس کے ووٹ کے حق پر کسی قسم کا آپ ڈاکہ نہیں لگا سکتے، نہیں مار سکتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز علی محمد خان صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی جو ہے وہ باضابطہ یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو بانی کے ارمان کے نوجوانوں کو شہید کیا، اور وہ بچے نہیں، وہ اس ملک میں ہی ہیں، 5 مہینے سے زائد ہوا ڈالا جیل میں موجود ہے۔ پہلے وہ 2.5 مہینے جو واٹر جیل میں رہے، اور انہوں نے اب کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی یہاں سے مقصود نہیں ہوئی، کوئی 50 اسٹامپ پیپر پر یہاں سے بعد میں جو نہیں جو خیر وہ تو عدالت فیصلہ کریں گے، جو ان پہ کیسز ہیں، دہشت گردی کے دفعات ہیں یا باقی کیسز ہیں، وہ عدالت میں معاملات چلتی رہے، عدالت میں کیسز چلتی ہے، وہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن طیب صاحب وقت کا میں آخری سوال کروں گا آپ سے۔ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہوئی، ان سے انہوں نے گاڑی سے شیشہ کھول کے بلکہ دروازہ کھول کے گفتگو ہوئی صحافیوں سے، آپ وہاں پہ موجود تھے، کیا فرمایا شیخ صاحب نے اور کیا ان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے تو ہے نہیں، قلم دباد سے لڑ رہے ہیں، اور تحریک انصاف ان کے اس وقت مخالفت کر رہی ہے اور کھل کے مخالفت کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو دوستی نبھاؤں گا، اور پاکستانی تحریک انصاف کا جو ورکر ہوگا وہ قلم دباد کو ووٹ دے گا۔ کیا انہوں نے فرمایا؟ جاج صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس کوشچن کیا۔ بالکل شیخ رشید صاحب کو کل ہی جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا۔ شیخ صاحب نے کیونکہ وہ پولیس کافی زیادہ ان کے ساتھ تھی، کافی پروٹوکول ان کے ساتھ اس کی ٹیمز تھی، تو ساتھی نے ہم نے سوال کرنے کی کوشش کی تو شیخ صاحب نے یہ کہا کہ یہ دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، میں اصلی ہوں نسلی ہوں، اور میں جو ہے انشاءاللہ مجھے پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہے وہ اگر وہ اصلی اور نسلی ہوئے تو ایم اے 56 اور ایم اے 57 میں جو ہے وہ قلم دباد پر امور لگائیں گے۔ یہ بڑی دلچسپی میں نے بات کی جب انسداد بھی پنڈ کے دعوت میں بھی تھے، تو وہاں سے بھی اپنے خصوصی میسج میں کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 8 فروری 2024 کو قلم دباد پر ایم اے 56 اور 57 پہ جو ہے وہ مول لگائیں، باریک سے ہم نے کامیاب نہیں، کیونکہ ہم نے کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی نازیبہ گفتگو نہیں کی، لہٰذا قلم دباد پر مول لگا کر یہ ثابت کریں کہ پنڈی جو ہے وہ ایک غیرت مند لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے، اور پنڈی جو ہے ہمیشہ وفا نبھاتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے یہ ہم نے 56 میں نصیب بآسانی نہیں کہ کاٹیدار مقابلے کے بعد جیتی جائے گی، کیونکہ شیخ رشید نے سلسلے میں بہت کام کروائے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ رشید کو یہ سیٹ نکالنے میں کوئی مختصر ہے، مجھے مختصر جواب دیجیے گا، آخری سوال رکھ رہا ہوں۔ 2 جج صاحبان، سینئر جج صاحبان کے استعفے آئے گزشتہ ہفتے، تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں ذرائع سے کہ مزید شاید استعفے آ جائیں، اس حوالے سے کوئی خبر ہو آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس حوالے سے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مزید 2 جج صاحبان کے بھی جو ہے وہ استعفے آ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ عائشہ ملک صاحبہ کا نام چل رہا ہے، اس کے علاوہ منصور علی جسٹس منصور صاحب کا نام چل رہا ہے۔ جناب سردار طیب صاحب پروگرام میں آپ کا شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اور جس طرح گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے، جس طرح یہ اسلام آباد سے سینئر صحافی اسلام آباد کی سیاست پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ قلم دباد کا جو حلقہ ہے شیخ رشید صاحب کا، وہاں پہ ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو کھل کے ان کی مخالفت کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی جو پاکستان تحریک انصاف کا اصلی نسلی ورکر ہوگا وہ قلم دباد کو ووٹ دے گا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ پنڈی میں تحریک انصاف بڑی مضبوط ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو اس وقت پیپلز پارٹی بھی سرگرم ہے، مسلم لیگ نون بھی میدان میں ہے اور بڑے کھل کے کھیل رہے ہیں، اور اچھا